چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک بے شک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب حاضر و ناظر غیب داں خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن ملا ان کے صدقے، سبحان اللہ، ایمان ملا ان کے صدقے، بے شک سبحان اللہ، یہ رمضان ملا ان کے واہ صدقے، واہ سبحان اللہ سبحان رحمان ملا ان کے در سے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا بے نہیں۔ شک الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ کا صدقہ اس مبارک رات میں میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کا سوال کرنے کی خاطر یہاں جمع ہیں۔ الحمدللہ حاضرین اور پوری دنیا میں AIQ ٹی وی کے ناظرین اس مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ کا صدقہ اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ آج کی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات میں ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جن کا لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہو گیا ہے۔ آمین۔ آج بہت قدر و منزلت والی رات ہے، آج ممکنہ طور پہ شب قدر ہے، رمضان کی 25ویں شب ہے، تیسری طاق رات ہے، ان راتوں میں سے ایک ہے جن میں حضور علیہ الصلوۃ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، جن راتوں کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا سوال کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج الحمدللہ ان میں سے ایک رات میں ہم اکٹھے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ رمضان کی طاق راتوں میں جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام اس رات کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی اگر کسی مسلمان کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ رات عطا فرما دی، کسی مسلمان کو یہ رمضان کا مہینہ ملا جس کے بارے میں مولا کائنات شیر خدا زوج بطول باب المدینہ لیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرما کے امت محمدی کو بتا دیا کہ وہ انہیں بخشنا چاہتا ہے۔ جہاں اور کئی مقامات پہ اور کئی انداز میں بتایا، وہاں ایک انداز رمضان کے عطا فرمانے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت پر کتنا مہربان ہے اور اس کی رحمت بخشنے کے کیسے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس مہینے کو عطا فرمایا اور پھر اس مہینے کا یہ عشرہ عطا فرمایا اور پھر یہ رات عطا
عطا فرما دی، اور اس میں بھی وہ غفلت میں اس رات کو ضائع کر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس رات کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ انعامات میں سے ایک انعام ہے میری امت پر، گویا کہ اللہ نے لیلۃ القدر جیسی رات کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ جو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہا کہ اس طرح کی رات جو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو، حضور فرماتے ہیں میری امت کے سوا کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اس کا شان نزول آپ سن لیجئے اس آیت کا، کہ اس رات کی قدر و منزلت اور اس رات کی اہمیت آپ کے آگے کھل کے بیان جب ہو جائے گی تو پھر اس بات میں توجہ دلانا جس طرف میں نے لانا ہے وہاں لانے میں ذرا آسانی ہوگی۔ حضور علیہ السلام اس کے دو شان نزول ہیں، ایک تو مسلم میں موجود ہے، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، پہلی امتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی عبادات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ان کو زندگی کا ملتا اور اس میں اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ صحابہ کو حسرت ہوئی، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہیں، جتنا عرصہ انہوں نے عبادت کی اتنی تو ہماری کل عمر نہیں ہوتی، اس میں اگر بچپن کو نکالا جائے، لڑکپن کو نکال لیا جائے تو عمر تو بہت کم رہ جاتی ہے۔ ایک یہ شان نزول ہے، پھر یہ انعام ملا مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو، اور ایک جس کو امام غزالی نے بھی نقل کیا اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت شامون کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 83 سال اللہ کی اس انداز میں عبادت کی کہ زندگی کے 83 سال 83 ایئرز اس نے ایسے گزارے کہ سارا دن روزہ رکھتا اور روزہ رکھ کے جہاد کرتا، روزہ رکھ کے آرام نہ فرماتا رہتا بلکہ روزہ رکھ کے جہاد کرتا سارا دن اور ساری رات قیام کرتا۔ 83 سال اس نے عمر کے ایسے گزار دیے۔ صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ اس کو 83 سال مل گئے اتنی عبادت کے لیے، ہماری تو زندگی کل اتنی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں جو عبادات کا موقع ملتا ہے وہ تو عمر بہت کم ہوتی ہے، تو وہ تو اپنی طویل عمر کی وجہ سے اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے انعام فرما دیا، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ نے اس رات کا ذکر فرمایا جس میں قرآن کو آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا لوح محفوظ سے۔ کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، اس کی 83 سال کا تو سمجھ آ گیا نا، لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر ہے؟ جو جتنے خلوص سے سجدہ کرے گا، جو جتنے خلوص سے آنسو بہائے گا، جو جس ذوق کے ساتھ اس میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھے گا، جو جس وارفتگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اس کے لیے اتنی بار کے خیر کی ہوگی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے کہا تتنزل ان انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہا اس میں ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، روح الامین کی قیادت میں اترتے ہیں اور جو ہے وہ سلامتیاں لے کے امت مسلمہ کے لیے اترتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ طلوع فجر تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یہ بہت مبارک رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو لیلۃ القدر ارشاد فرمایا، پہلے امام قرطبی کی بات سن لیں، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کا معنی قدر و منزلت ہے، عزت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، شرف والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے۔ کہا اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قدر و منزلت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس کو لیلۃ القدر فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی قدر والی، جس پر نازل ہوئی وہ بھی قدر والے، جس امت پر نازل ہوئی وہ امت بھی قدر والی، اتنی
قدر والی چیزیں اکٹھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کا نام دے دیا. اللہ اکبر. کہا اب جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قدر عطا فرما دے گا, اللہ تعالیٰ اسے صاحب قدر بنا دے گا. علامہ علاؤالدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قدر کا ایک معنی تنگی ہے, اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے, زمین پہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اب آئیے اس طرف کہ آج کی رات ہم نے کیا کرنا ہے, آج کی رات ہم نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اللہ اکبر. وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ کہا کہ کچھ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ مومنین کے لیے سلامتیاں لے کے اترتے ہیں, مومنین کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتیاں لے کے اترتے ہیں. پھر کہا مومنین کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. پھر کہا مومنین اس رات میں جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ناظرین اپنے گھروں میں سن رہے ہوں گے, ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور خوش نصیب جو ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہوگا. کہا اس رات کو جب مومنین دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے زمین پہ اتر کے آمین کہتے ہیں ان کی دعاؤں پر. کہا کہ جبرائیل اس رات میں مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں, اور کہا نشانی یہ ہوگی جبرائیل کے مصافحے کی کہ جس سے جبرائیل مصافحہ کرے گا اس رات میں اس میں رقت داری ہو جائے گی, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس رات کی تمام برکتیں ہمیں حق ہو عطا فرمائے. آج کی رات قدر و منزلت والی رات ہے, آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے, آج کی رات ناظرین اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی رات ہے. کیونکہ آج کی رات میں وہ کریم ارشاد فرماتا ہے, سورہ زمر میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے, وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہاں اس کی رحمت کو دیکھو, اللہ کریم اپنے گناہگار بندوں کو کیسے بلا رہا ہے کہ میں ہی تو ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اگر کہیں کوئی پوچھے کہ مجرم ہوں, اگر جاؤں گا تو کیا ہوگا, تو بتایا جاتا ہے مجرم کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا. یہاں ہے لیکن اس کے لیے کہ جس نے توبہ نہ کی. اگر کوئی توبہ کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہ رہا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں گر گیا, اگر آج لیلۃ القدر میں نے مصلی بچھا لیا, اگر آج لیلۃ القدر میں اللہ کے حضور آنسو بہانے لگ پڑا, اگر آج میں نے اللہ کے حضور ہاتھوں کو باندھ لیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے. اللہ اپنا تعارف فرماتے ہوئے فرماتا ہے وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ذرا اس کی شان کو تو دیکھو. ایمان والوں کے لیے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت بہت بڑا آسرا ہے, ایمان والے کو یہ آیت بہت بڑا سہارا اور ڈھارس دے رہی ہے کہ تم جیسے بھی ہو, جتنے بھی گناہگار ہو, اس کی بارگاہ میں گر جاؤ, پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھے گناہگار یہ کہہ دے گناہگار ہوں میں. ایک بار یہ اقرار تو کرو کہ میں گناہگار ہوں, اور ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ کے گرو تو صحیح. کہا کہ جب تم اس کی بارگاہ میں گرو گے تو وہ فرماتا ہے میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ اکبر. کیا بات ہے, کیا بات ہے ہمارے رحمان و رحیم رب کی. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے. یعنی محدثین نے بتایا اس سے مراد کہ ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے, اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں. انبیاء کے سوا امکان خطا تو ہر انسان میں ہے, ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے, ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن حضور فرما رہے ہیں بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے توبہ کر لے. یعنی بہترین خطا کار وہ ہے, خطا انسان سے ہو سکتی ہے, انسان سے خطا ہو سکتی ہے, کمزور ہے انسان, لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے, اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر کے سجدہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہے کہ بھئی بہترین خطا کار وہ ہے جس نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے میں خطا کرتا ہوں فوراً توبہ کر لوں گا. جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا. بہترین انسان وہ ہے جو گناہ نہ کرے, لیکن اگر غلطی سے بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں گر کے توبہ کر لے. کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ ہر دروازہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے, کوئی ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہ ہوا ہو, کوئی ایسا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں, ہر دروازہ ایسا ہے جو کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے, لیکن ایک دروازہ ہے توبہ کا دروازہ جو سارا وقت کھلا ہوتا ہے, جو ہر وقت کھلا ہوتا ہے, جس کے بارے میں مسلم میں موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہر رات کو اپنے دست رحمت کو دراز فرماتا ہے کہ دن کے گناہگاروں کو توبہ کا موقع مل جائے، اور ہر دل کو اللہ تعالیٰ درس رحمت کو دراز فرماتا ہے، اپنی شان قدرت والے ہاتھ کو دراز فرماتا ہے کہ رات کے گناہگار آئیں اور توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کی سانسیں کب رک جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ توبہ کا دروازہ تم پہ تب تک کھلا ہے جب تک تم زندہ ہو۔ توبہ کے دروازے نے قیامت تک زندہ لوگوں کے لیے کھلا رہنا ہے، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ صوفیاء نے کہا نا سب سے بے وقوف ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا۔ بھئی ابھی جوانی ہے نا، ابھی کما لوں، ابھی اپنے کام کر لوں، ابھی جیسا مال آ رہا ہے بس ہڑپ کرتا جاؤں، ابھی عیاشیاں کرتا رہوں، ابھی اپنے معاملات میں مصروف رہوں، ایک عمر آئے گی بڑھاپے کی اس میں توبہ کر لوں گا۔ کہا سب سے بدبخت ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا۔ کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تمہاری زندگی میں کل آنی ہے یا نہیں آنی؟ روز آپ جوان موتوں کا نہیں سنتے، اچانک نہیں سنتے۔ کل ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، آج کوئی ایکسیڈنٹ ہوا دنیا سے چلا گیا، کل ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، آج ہارٹ اٹیک ہوا دنیا سے چلا گیا۔ ہر روز ہم خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا وہ دنیا سے ایسے چلا گیا، اسی طرح پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ سے؟ باقی دھندے کام بعد میں چلتے رہتے ہیں، سب سے پہلے کام یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ نصوحہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے بھی بار بار اس کو ارشاد فرمایا کہ توبہ کے معاملے میں جلدی کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لو۔ کیا پتا اگلے سال یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتا اگلے سال یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے ہمارے دوست ایسے ہیں، کتنے آپ کو ہر ایک کو اپنے رشتہ دار اور دوست ایسے یاد ہوں گے جو پچھلے سال رمضان کی ان راتوں میں صحیح سلامت بیٹھے تھے لیکن اس رات قبرستانوں میں جا سکے ہیں۔ اگلے سال ہمارے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے صدق کے دل سے اس رات کے موقع کو اپنے لیے غنیمت جانو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے اللہ جس کے گناہوں کے سبب اس سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی فوراً وہ ناراضگی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کو منانا بھائی آسان ہے، ایک بار صدق کے دل سے اللہ کے دروازے پہ آ کے تو دیکھو، ایک بار صدق کے دل سے ذرا اللہ کی بارگاہ میں گر کے تو دیکھو، ایک بار ذرا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبۃ نصوحہ کی صورت میں اس کے دروازے میں گر کے تو دیکھو، تم دیکھو گے تمہارا رب کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتا بھی ہے نا میرا بندہ جب توبہ کر کے میری بارگاہ میں آئے گا وہ دیکھے گا میں کتنا قریب ہوں۔ آپ بتاؤ کبھی نافرمانوں کو ایسے بلایا جاتا ہے؟ نافرمانوں کو یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس آؤ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن اس قریب کو دیکھو، وہ کہتا ہے ایک بار توبہ کر کے آؤ تم دیکھو کہ میں کتنا مہربان ہوں اور کیسے بخشش فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میری نجات کچھ ان واعظوں کے ہاتھ نہیں، ارے بڑا کریم ہے جس کا گناہگار ہوں میں۔ لیکن پھر یہ یاد رکھیے گا اس شعر کا ایسی جگہ پہ استعمال نہیں کرنا کہ کوئی عذاب قبر کے بارے میں بتا رہا ہو یا گناہوں کے عذاب کے بارے میں بتا رہا ہو تو آپ بولیں کہ واعظوں کے ہاتھ میری نجات نہیں ہے۔ جہاں حضور مبشر ہیں وہاں حضور نذیر بھی ہیں، جہاں رحمت کے بارے میں حضور نے بتایا وہاں عذاب کے بارے میں بھی حضور نے بتایا۔ لیکن ایک بار ذرا توبۃ نصوحہ کر کے اس کے دربار میں آؤ تو وہ بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفسرین نے یہاں نقل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس علاقے میں ایک گناہگار بندہ رہتا ہے، میرا اتنا نافرمان ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، اس کو بولو اس کو پتا ہے کہ وہ ہے، علاقہ چھوڑ کے چلا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا اللہ کا یوں حکم آیا تم لوگوں میں سے ایک بندہ ہے جو اتنا گناہگار ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہی اس کا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ نکل جائے۔ اب اس نے اللہ کی رحمت کی طرف نظر اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ تیرا ہی نافرمان ہوں لیکن آج یہاں پر ذلیل ہو جاؤں گا، آج اگر یہاں سے نکلا سارے لوگ دیکھیں گے کہ میں تیرا اتنا نافرمان ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، آج اگر تم مجھے معاف کر دینا تو میں توبۃ نصوحہ کرتا ہوں۔ یہاں توبہ کی طاقت بھی دیکھنا اور اس کی رحمت کی شان بھی دیکھنا۔ یا اللہ اگر ابھی تو مجھے معاف کر دینا تو یا اللہ تیرے خزانے تو بہت وسیع ہیں، تو مجھے معاف فرما دے، میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج مجھے اس ذلت سے بچا لے۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تو بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہاں سے تو کوئی بندہ نکلا نہیں اور بارش ہو رہی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو بتا دے کہ وہ ہے کون۔ کہا جب وہ نافرمان تھا تو میں نے اس کا پردہ نہیں اٹھایا، اب تو دوستی ہو گئی ہے۔
اب تو وہ ہمارا دوست بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ، جتنا گناہگار ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، تو وہ توبہ کے بدلے میں جتنے گناہ تھے وہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، سبحان وہ حضرت ایک اللہ کے ولی تھے نا، وہ درس دے رہے تھے، بھائی اللہ سے توبہ کرو، گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ ایک بندے نے آگے پوچھا یہ کیسی بات ہے، یہ صوفیاء کی مجالس میں یہ بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسی بات ہے، اللہ کے نام لینے سے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا گدھے بیٹھ جاؤ۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ کہا معاف کرنا، تمہیں تکلیف دینا مقصد نہیں تھا، سمجھانا مقصد تھا۔ کہا یہ کیسا سمجھا رہا ہے؟ کہا کہ اگر گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تیرے تیور بدل گئے، اللہ کے نام میں یہ تاثیر نہیں ہو سکتی کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ اللہ، وہ صاحب قدرت ہے بھائی، ایک بار اس کی بارگاہ میں گر کے تو دیکھو، ایک بار ذرا سچی توبہ کر کے تو دیکھو، آج کی رات میں ایک بار اس کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھو، وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو چودھری بن کے کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کر دے، اگر غلطی ہو گئی ہو اس کے بارگاہ میں گر جاؤ بھائی، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ بھائی، اس کی بارگاہ میں کہو یا اللہ سب سے بڑے کریم کے دربار میں سب سے بڑا گناہگار حاضر ہے، یا اللہ سب سے پاک کی دربار میں سب سے برا آدمی حاضر ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرا یہ حقیر آدمی حاضر ہو کے معافی مانگتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اگر اللہ کا کوئی گناہگار بندہ اس سے معافی مانگتا ہے نا، اور جب اس سے اس کے سہارے کا سوال کر رہا ہوتا ہے تو حضرت شیخ سعدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جیسا بھی ہے تو میرا نا، جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلا لے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی پھیر دوں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، اور اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے دروازے پہ آئے اور اس کو خالی پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کسی کو خالی بھیجنا، اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ، اس کی بارگاہ سے کرم کا سوال کرو، وہ تمہیں ایسے نوازے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام سے ام المؤمنین امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں، ام المؤمنین میری ماں صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کوئی ایسا غلام ہے؟ اچھا ایک اور بات سن لیجئے گا، ان راتوں میں آپ یہ بیان سن رہے ہیں یا جب کسی بھی عالم دین کا صحیح العقیدہ عالم کا بیان سنتے ہیں تو ایک اپنے سے سوال اس وقت ضرور پہلے کیا کریں کہ آپ حضور علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے عمل میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اب میں نے اپنے گفتگو سمیٹنا بھی ہے، پیغام کی طرف بھی آنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اکثر ہمیں خبر ملتی ہے نا کہ آج پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، رات 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا۔ ہم اپنے شہر میں نکلتے ہیں، کراچی کا پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، ہمارے شہر میں حضرت نکلے نا تو لائنیں لگی ہوتی ہیں پیٹرول پمپ کے بعد۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی کہ کیا مفت میں پیٹرول ڈل رہا ہے؟ آج یہ ساری دنیا پیٹرول ڈلانے آ گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ بھائی پیٹرول مفت میں نہیں ڈالنا، لیکن رات 12 بجے اعلان ہوا ہے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، اس لیے پورا جہان پیٹرول دلانے کے لیے اکٹھا ہو گیا ہے۔ میرے ذہن میں جب میں یہ دیکھتا ہوں سوال آتا ہے، ایک ٹکر چلا ہوگا ٹی وی پہ کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یقین ہے کہ 12 بجے مہنگا ہو جائے گا، ہر کوئی گھر سے نکل کے اس کی تیاری کر رہا ہے۔ حضور نے بتایا کہ موت آنی ہے، حضور نے بتایا کہ بدعمالیوں کی سزا یہ ہے، حضور نے بتایا کہ بے نمازی کا انجام یہ ہے، حضور نے بتایا کہ اللہ کے نافرمان جب قبر میں جائے گا تو قبر کی دیواریں ملیں گی اور اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے بتایا قبر میں اس کو گرز مارے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جہنم کی سختی کے بارے میں بتایا، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا سچا ہونے پر ایمان ہے، الحمدللہ سچا ہونے پر ایمان ہے، لیکن وہ بھی ایمان عمل میں بھی تو نظر آنا چاہیے نا، جو کچھ حضور نے فرمایا اس پر یقین ہونا چاہیے اور عمل میں زندگی میں وہ سب کچھ نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنو۔ ام المؤمنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایک جماعت ہے میرے غلاموں کی جس نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے۔ کئی جماعتیں ہیں، حضور نے ایک اس جماعت کا بھی ذکر فرمایا، کہا کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने गुनाहों को याद करके नदामत पे आंसू बहाते होंगे, अल्लाह से गुनाहों से तौबा कर लेंगे और फिर अपने गुनाहों को याद कर करके नदामत के आंसू बहा के अल्लाह से माफी मांगेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने बगैर हिसाब के जहन्नम में जाना है। रूहुल मानी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों का नादिम हो के अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाता है ना, आज पूरी दुनिया में इस वक्त क्यू टीवी के नाजरीन सुन रहे हैं, क्यू टीवी के नाजरीन पूरी दुनिया में फैले होते हैं, मेरा पूरी दुनिया में जाना होता है, मैंने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में गया, मैंने लोगों को रो रो के ये कहते हुए सुना कि क्यू टीवी देख कर हमारे अकायद दुरुस्त हुए हैं, मैंने लोगों को ये कहते सुना कि क्यू टीवी देख कर हमारे बच्चे दीन की तरफ आए हैं, मैंने लोगों को ये कहते खुद सुना है कि क्यू टीवी देख कर हम इस्लाम के करीब हुए हैं। क्यू टीवी अल्हम्दुलिल्लाह इसका बामकसद चैनल है जिसका एक मकसद है लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ना। तो पूरी दुनिया में क्यू टीवी के नाज़रीन खुले हैं और हाजी साहब का हमें इखलास हमने अपनी आंखों से देखा है, इनका इश्क रसूल हमने अपनी आंखों से देखा है, इनका यही इखलास है अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से हम पूरी मोहब्बत के साथ इनके साथ होते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनके तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम पूरी दुनिया में क्यू टीवी देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त दुनिया में सजदा रेज होंगे, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होके अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहे होंगे, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे होंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में आह बुका कर रहे होंगे। और दुनिया वालों सुनो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों में नादिम होकर रोता है ना, अल्लाह ताला की बारगाह में आंसू बहाता है और गुनाहों की माफी तलब करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुनाहगार के नदामत के साथ रोने की जो आवाज होती है अल्लाह ताला की बारगाह में वो तस्बीह करने वाले की तस्बीह से ज्यादा काबिल कदर होती है। अल्लाह अकबर। यही तो अल्लाह ताला अब हमसे सवाल फरमा रहा है, तुम्हारा इतना करीम रब है, दुनिया में अगर तुम्हें लिबास भी धोना हो तो तुम्हें उसके लिए कम से कम एक बाल्टी की जरूरत होती है, तुम्हारा इतना करीम रब है। तरगीब व तरहीब में यह हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इतना करीम है, अगर अल्लाह के खौफ से किसी की आंख में मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आ जाए तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। मैं बात को समेटते हुए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, बनी इसराइल का एक नौजवान था, अल्लाह अकबर, इतना गुनाहगार था कि लोगों ने उसके गुनाहों की वजह से उसको बस्ती से निकाल दिया। आपको पता है ना, पहले जिस गांव में इलाके में ज्यादा गुनाह होते थे उधर अल्लाह का अजाब आ जाता था, लोगों ने कहा भाई इसकी वजह से इलाके पे अजाब ना आ जाए, उसको इलाके से निकाल दिया। रिश्तेदारों ने रिश्तों से लाताल्लुकी कर ली, दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी, वो तन्हा हो गया। एक जंगल में जाता है, आसमान की तरफ निगाह उठाता है, कहता है या अल्लाह तेरी ही नाफरमानी की वजह से मुझे लोगों ने निकाला, लेकिन मैं तेरे से यह फरियाद करना चाहूंगा या अल्लाह अगर मुझे बख्श देने से तेरी बख्शिश में कमी आ जाती है ना तो ना बख्श। या अल्लाह अगर मुझे माफ कर देने से रहमत कम हो जाए तो मुझे माफ ना करना। या अल्लाह तेरी बख्शिश का तो कोई ठिकाना ही नहीं, तेरी रहमत की तो कोई हद ही नहीं। फरमाया कि वो ये कहते कहते मर गया। अल्लाह ने सुबह अपने नबी को वही फरमाई कि जाओ उस जगह पर जाके उसका जनाजा पढ़ाओ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी जाके उसका जनाजा पढ़ाते हैं। ये ताकत है तौबा की, अल्लाह की बारगाह में तौबतन नसूहा करो। लेकिन याद रखिएगा तौबा का जो हुक्म हुआ वो फरमाया तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा जो तौबतन नसूहा हो। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तौबतन नसूहा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तौबतन नसूहा ये है कि जब एक इंसान एक गुनाह से तौबा कर ले तो जानबूझ के कभी उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए, जानबूझ के इंसान दोबारा वो गुनाह ना करे। तो इंसान को चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले। जैसा फारूक आजम ने कहा कि इंसान अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि हिसाब का दिन आए और अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। अगर दौरान गुफ्तगू की गलती हुई तो मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और क्यू टीवी को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की आता। सुभान अल्लाह।